إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین. جمعہ شروع کرنے سے پہلے جمعے کے کچھ ضروری آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ممبر کے قریب ہو کے بیٹھیں، بیچ میں جو خلا ہے اس کو بھر لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو ہال کے اندر جگہ مل جائے. ابھی کافی جگہ ہے، آگے آ جائیں. اسی طرح بلا ضرورت ٹیک نہ لگائیں. اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ نیند آنے کی وجہ سے کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے یا توجہ نہ ہٹ جائے. یرحمکم اللہ. آگے کی طرف آ جائیں. آج کل ہمارے شہر کے اندر یا یوں کہہ لیجیے ملک کے اندر شادیوں کا سیزن ہے. صبح شام دعوت نامے آ رہے ہیں کہ آج یہاں ہمارے بچے کی شادی ہے، ہمارے بہن بھائی کی شادی ہے، ہمارے اس کی شادی ہے، اس کی شادی ہے، اور روز ہی کہیں نہ کہیں جانے کا معاملہ لگا ہوتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ ایک بہت ہی مبارک عمل ہے کہ جب ایک مسلمان مرد عورت نکاح کے رشتے میں بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہی تمام ماں باپ کی، گھر والوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی شادی ہو جائے، ان کو اچھے جوڑے مل جائیں اور وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور خوش و خرم رہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس شادی کو کرتے وقت جتنی تگ و دود اور جدوجہد ہم کرتے ہیں، اتنی محنت ہم کرتے ہیں، یعنی اس محنت سے مراد یہ ہے کہ 1 سال پہلے سے جناب شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، کپڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اخراجات شروع ہو جاتے ہیں، پھر برادری کی رسم و رواج شروع ہو جاتی ہے. اس چکر میں لوگ قرضے لیتے ہیں، ساری زندگی وہ قرضے اتارنے میں لگ جاتے ہیں. لیکن اس شادی کو نبھانا کیسے ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک معاملہ ہے جس کو ہم بالکل بھی نہیں سمجھتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سب اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج جس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں اسی طریقے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دے، طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. اچھے خاصے 2 بھائی تھے جن کی آپس میں بڑی محبت تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی خوش ہو کے کہ چلو میری بیٹی تمہارا بیٹا. لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ نہ کرے وہ رشتہ نہ چل سکا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف
طلاق ہو گئی، بلکہ ایسا جھگڑا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے، ان کے گھر والوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا اور ملنا بھی چھوڑ دیا، اور یہ بڑی عام بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شادی کو ہماری شریعت نے آسان بنایا ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس میں لگا دیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اب اس کا نقصان ہوتے وہ برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے دین کے اندر شادی کتنی آسان ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سب کچھ چھوڑایا، مکے والوں نے مجھے کچھ اپنے ساتھ لانے نہیں دیا، میرا مال، میرے اسباب، میری جائیداد، میرا جو کچھ تھا انہوں نے بس سب روک لیا، اور بس میں اپنا ایمان بچا کر لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ عبد الرحمن تم اپنا سب کچھ بچا کر لے آئے۔ یہ عبد الرحمن ہجرت کر کے مکے سے مدینہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الرحمن مدینہ کی کسی بازار یا گلی کے اندر ملے، دیکھا کہ عبد الرحمن کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہے۔ اس زمانے میں جو خوشبو ہوتی تھی وہ رنگ والی ہوتی تھی، رنگ لگا ہوتا تھا۔ عبد الرحمن خیریت ہے، کس بات کی خوشبو لگی ہے؟ عبد الرحمن نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہو گیا۔ یعنی وہ شخص جو اپنا سب کچھ قربان کر کے آیا اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز کے اوپر۔ ابھی قرآن اس طرح موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے، اسلام اس طرح دنیا میں پھیلا ہوا نہیں تھا جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سب کو چھوڑ آئے اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر کہ ہجرت کراؤ، کسی بھی صورت میں آ جاؤ ادھر۔ اور اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں نہیں بلایا، نہ صرف نہیں بلایا بلکہ بتایا بھی نہیں۔ اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، دیکھو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے تم ایک بکری ہی کا ولیمہ کرو، یعنی مختصر سے ہی لوگ کیوں نہ آ جائیں، لیکن شادی کی خوشی کو سیلیبریٹ ضرور کرنا۔ آج ہمارے گھر میں شادی ہو اور ہم کسی رشتہ دار کو نہ بلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے، شکوے کرتا ہے، ہمیں بھول گئے، ہمیں نہیں بلایا، برادری ناراض ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلا لو تو پھر پوچھا کیوں نہیں اس طرح جیسے ہم چاہتے تھے ہمیں پوچھو۔ اسلام نے شادی کو اتنا آسان بنایا، ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ اس مشکل بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر یہ شادی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر پورے خاندان بکھر جاتے ہیں، اور وہاں بھی مسئلہ ہماری لا علمی کا آ جاتا ہے، ہماری جہالت کا آ جاتا ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ شریعت ہمیں اس شادی کو چلانے کا، نبھانے کا طریقہ کیا بتاتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ ایمرجنسی ڈور استعمال کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہوگا، جب آپ جہاز کے اندر جاتے ہیں تو بس آپ کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے اور آپ جہاز میں گھس کے اپنی سیٹ کا نمبر دیکھتے ہیں، سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بیلٹ باندھ دی اور بس چلے گئے۔ لیکن جہاز اڑنے سے پہلے لازم ہے ہر جہاز والوں کے لیے، وہاں کے اسٹاف کے لیے، کہ ہر مسافر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بتائیں گے اگر ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا۔ آپ کا آکسیجن ماسک یہاں سے نکلے گا، آپ کی ایمرجنسی جیکٹ یہاں سے نکلے گی، دروازے یہ رہے، ان دروازوں کے آگے کسی بچے کو نہیں بٹھاتے، جس کو بٹھاتے ہیں ان دروازوں کے آگے بتاتے ہیں دیکھیں جی ایمرجنسی ڈور ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے خود نہیں کھولنا، بالکل اس کے آگے کوئی سامان نہیں رکھنا، کیونکہ کبھی بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ جہاز میں داخل ہونے کے لیے اتنی ہدایت آپ کو نہیں دی جاتی جتنا ایمرجنسی کے صورت میں نکالنے کے لیے اور نکلنے کے لیے دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے شریعت نے شادی کی اتنی اہمیت ہے شریعت نے کہ آپ دیکھیں گے کہ شادی اور فیملی کے احکامات تقریباً یا واقعات یا ذکر تقریباً 1/3 قرآن اس کو کور کرتا ہے۔ کہیں باپ بیٹے کا واقعہ ہو رہا ہے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا، کہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کہیں موسیٰ اپنی فیملی کو لے کر نکل رہے ہیں، کہیں موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے علیہ السلام، اور قرآن کریم کے اندر مہر کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، یہ سب فیملی کے ایشوز ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایمرجنسی ڈور ہے طلاق کا، کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے دو لوگوں کی آپس میں نہیں معاملہ چل پا رہا، ہو سکتا ہے انسان ہے نہیں
مزاج مل رہا، کوئی ایسے مسائل آگے نہیں چل رہا. تو شریعت کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو سورۃ النکاح نہیں ملے گی، سورۃ الطلاق ملے گی. کہیں سورہ نکاح نہیں ملے گی، سورہ الطلاق ملے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طلاق جو ایمرجنسی ڈور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کتنی توجہ دلا رہے ہیں کہ اس ایمرجنسی ڈور کو کیسے استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. اسی طریقے سے جو طلاق کے احکامات ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 7 دفعہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ لفظ استعمال کیا کہ جب طلاق کا معاملہ آ جائے تو اللہ سے کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہماری اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ آ جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حالات اور معاملات ہوتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحیاء میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے گھر کے اندر جھگڑے چل رہے تھے. تو اس کا کوئی دوست آیا اس کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ بھائی سنا ہے آپ کے گھر میں مسئلے مسائل، خیریت کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے گھر کے گندے کپڑے باہر آ کے دھوں؟ کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. وہ دوست پھر آیا اور کہنے لگا بھائی طلاق ہو گئی، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، کیا ایسی بات تم نے دیکھی جو طلاق ہو گئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میری جس عورت سے شادی تھی اس سے میری طلاق ہو گئی، وہ میری نامحرم ہو گئی، اور میں کسی کی غیبت کیوں کروں، میں کسی کی برائی کسی کے سامنے کیوں بیان کروں؟ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر اس طلاق کا جو آپشن ہے، جو ایمرجنسی ڈور ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے معاملات نہ چل رہے ہو، اس دروازے کو استعمال کرنا پڑے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمارے غلط ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ابن عباس میں کیا کروں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا ستاروں کے برابر تمہیں طلاق ہے آسمان پہ جو موجود ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہلے اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو، تلعبون بکتاب اللہ، اور پھر آگے کہتے ہو یا ابن عباس یا ابن عباس، اے عباس کی اولاد بتاؤ میں کیا کروں، بتاؤ میں کیا کروں. تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق کی پہلی آیت کے اندر طلاق دینے کا پورا طریقہ بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو. طلاق دینے کے لیے شریعت نے کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اس طہر کی حالت میں جس طہر میں وہ اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو. یہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ ہے، یعنی اس نے اس سے مجامعت نہ کی ہو. اگر اس نے اس طہر میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کی ہے تو اس کو طلاق نہیں دے سکتا. اس کو صبر کرنا پڑے گا کہ اس کی بیوی اس طہر سے گزر کر اپنے ایام میں آئے اور پھر پاک ہو اور پھر وہ اس کو طلاق دے. اور جب وہ اس کو طلاق دے تو وہ صرف اس کو ایک طلاق دے، فطلقوهن لعدتهن، تو وہ اس کو ایک طلاق دے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کرے. عدت کیا ہے کہ جب اس کو طلاق دے تو طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے، 3 طہر گزریں گے یا 3 حیض گزریں گے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اس درمیان وہ اس کو کوئی دوسری طلاق نہ دے. لیکن آگے حکم کیا ہے دیکھیے، اور ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَحْصُ الْعِدَّةَ وَلَا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، اور نہ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ عورتیں ان کے اپنے گھروں سے نکلیں. یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پہلی بات تو یہ طہر کی حالت میں دے گا، اس طہر میں جس میں اس نے اس کی قربت نہ کی ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا. وہ اس کے گھر کے اندر رہے گی، اسی گھر کے اندر جہاں وہ طلاق سے پہلے رہتی تھی، اسی گھر کے اندر وہ اپنی عدت کو پورا کرے گی. اس کا اپنے شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوگا، وہ اپنے شوہر کی خدمت بھی کر سکتی ہے. اور اگر شوہر اس عدت کے درمیان مر جاتا ہے
تو وہ اپنے شوہر کی وراثت کی بھی حصہ دار ہوگی، کیونکہ اس نے بھی اس کو ایک طلاق دی ہے. اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی، جس طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر شوہر 3 مہینے یا 3 انتہر تک اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرتا، جو کہ شوہر کا حق ہے، وہ کبھی بھی رجوع کر سکتا ہے، عورت انکار نہیں کر سکتی. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ دونوں اپنی زندگی دوبارہ گزارنے لگیں گے نارمل حالات میں، اور ایک طلاق لکھ دی جائے گی ان کے اکاؤنٹ میں کہ ایک طلاق ہو چکی ہے، اور دوبارہ زندگی سٹارٹ ہو جائے گی. اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو ان 3 اس عدت کا پوری ہونے کے بعد وہ عورت اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی، اس کے گھر سے نکل جائے گی، نہ وہ نان نفقے کی ذمہ دار ہوگی، اس کا پردہ اس کے ساتھ آ جائے گا، اور نہ وہ وراثت کی حقدار ہوگی. لیکن اس سے پہلے وہ اس کے گھر میں رہے گی، اس کو نان نفقہ بھی وہ دے گا، اس کے بچوں کا بھی وہ خیال کرے گی، اس سے کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، وراثت کی بھی حصہ دار ہوگی. اب ذرا سوچیے اگر ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے. اور اگر اس ایک طلاق کے بعد، طلاق رجعی کے بعد، شوہر بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، طلاق رجعی دے دی، وہ الگ ہو گئی. اس کے بعد دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا اور دونوں کا آپس میں طے ہو گیا کہ نہیں وہ اپنی شادی کو جاری کرتے. ان دونوں نے آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو معقل بن یسار بیچ میں آ گئے کہ نہیں، میں اپنی بہن کی شادی شخص سے نہیں ہونے دوں گا، اس نے میری بہن کو طلاق کیوں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر ان کو ہرگز نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ اگر وہ آپس میں دوبارہ راضی ہو جائے نکاح کرنے کے لیے. اور جب یہ آیت اتری تو پھر ان کی بہن نے واپس اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا. اسی طرح جو دوسری طلاق ہوتی ہے وہ بھی طلاق رجعی ہوتی ہے. اگر تو پہلی طلاق رجعی کے بعد ہی عدت پوری ہو گئی، الگ سپریشن ہو گئی، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کبھی کسی موقع پہ دوبارہ نکاح کرنا ہو تو نکاح جدید کیا جا سکتا ہے اسی عورت کے ساتھ. لیکن اگر تینوں طلاقیں ہو گئیں تو وہ طلاق غیر رجعی ہوتی ہے، طلاق بائنہ ہوتی ہے. اس صورت میں پھر وہ دونوں آپس میں پھر کبھی نکاح نہیں کر سکتے الا وہ عورت کسی اور شخص کے نکاح میں جائے اور وہاں اس کو کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے، پھر وہ واپس آ کے شادی کر لے. لیکن اگر ادھر کوئی ڈرامہ کیا یا معاذ اللہ جس کو آج ہماری حلالہ کہتے ہیں وہ کیا تو وہ اللہ کے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایمرجنسی ڈور کو استعمال کرنے کا ایک پورا طریقہ بتایا ہے، لیکن آج ہم اس ایمرجنسی ڈور کو بالکل غلط استعمال کرتے ہیں. گھروں میں جھگڑے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہیں، ایک مصیبت ہے. اور شریعت تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر آپس میں کبھی ناچاقی ہو جائے جو کہ انسانوں کے درمیان ہو جاتی ہے تو اس کو بھی حل کرنے کا شریعت ہمیں طریقہ بتاتی ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرو، بتاؤ ایک دوسرے کو کہ مجھے تم سے کیا تکلیف شکوے شکایات ہیں، تمہیں مجھ سے کیا تکلیف شکوے شکایات ہیں، بیٹھو اور بات کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ آپس میں غلط فہمی ہے یا واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر ایک لوگوں سے، اپنے جاننے والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے مشاورت کرو کہ بھائی یہ معاملات آ گئے ہیں، یہ نوبت آ گئی ہے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں. مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا، واقعہ عفق، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری والدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا. مدینہ میں یہ باتیں عام ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. اب وہ پریشان تھے تو انہوں نے مشورے کے لیے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے پوچھا کہ علی یہ بات تمہارے سامنے آ رہی ہے تو مشورہ دو، تمہارے عائشہ کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں کیا رائے ہے. اسی طرح بریرہ کو بلایا جو کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی، ان کو بلایا، مشورہ کیا، بریرہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے.
یعنی قریب جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، اتنا بڑا فیصلہ ایسے نہ کریں۔ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر آپس میں مسئلہ ہو جائے تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اپنے خاندان سے لڑکا ایک بزرگ کو بلائے، عورت اپنے خاندان سے کسی بزرگ کسی بڑے کو بلائے، دونوں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کریں اور فیصلہ کریں کہ مسئلہ کیا ہے، حل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے۔ یہ طلاق حرام نہیں ہے، لیکن طلاق جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے یا اس کے بعد جو حالات اور معاملات ہوتے ہیں یہ تو شریعت کے بالکل متضاد ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آج وہ دو بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی آپس میں اس لیے کی تھی ہماری محبت اور بڑھ جائے، ہم تو اس کے بغیر ہی اچھے تھے، ان کے گھروں میں اگر یہ معاملہ ہو جائے تو ساری زندگی ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے، اور اس کی وجہ شریعت کو نہ جاننا ہے۔ اور اگر یہ طلاق کا معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیا ہے کہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ تو جب تم رخصت کرو نا عورت کو تو جو وسعت رکھنے والا ہے، مال رکھنے والا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق کچھ دے کے رخصت کرے، جو محتاج ہے، غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرے، متاعًا بالمعروف، کچھ نہ کچھ سامان اچھے طریقے سے دے دو اس کو، حقاً علی المحسنین، یہ محسنین کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ محسن ہیں، آپ نیک آدمی ہیں تو ایسے رخصت نہ کریں کہ لات ماری اور گھر سے دروازہ بند کیا باہر نکال دیا اور ایک دوسرے کا سامان چھین لیا، اس کا سامان، جھگڑے ہو رہے ہیں، کورٹوں میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، بلکہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رخصت کریں، ختم کریں معاملے کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی مرد یا عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا گنہگار ہے، وہ اللہ نہ کرے کوئی جہنمی ہے، بلکہ وہ پکا جنتی بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام آیا، زید رضی اللہ عنہ کا، ایک صحابی، اور وہ زید رضی اللہ عنہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی کرا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کے ساتھ رضی اللہ عنہا، دونوں کی آپس میں نہیں بنی، اور پھر طلاق پہ بات آئی اور طلاق ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ جنتی ہیں انشاءاللہ، صحابہ ہیں، صحابی ہیں، صحابی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، وہ ہماری ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اگر کہیں طلاق ہو جائے، میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی فاسق، فاجر، گناہگار قسم کے لوگ ہیں، نہیں، دو انسان ہیں، کسی بھی وجہ سے آپس میں مزاج نہیں مل پا رہا، بات نہیں بن پا رہی، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اسلامی اصولوں اور آداب کے ساتھ معاملے کو ختم کر لیں۔ اگر اس شریعت پر عمل کیا جائے اور اپنے معاشرے کی جاہلانہ روایات پر عمل نہ کیا جائے تو طلاق اگر دو بھائیوں کے گھروں میں بھی ہو جائے تو بھی جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر بھی وہ ایک دوسرے سے مل لیں گے، پھر بھی وہ ایک دوسرے سے محبت کر لیں گے۔ لیکن سارا مسئلہ یہ ہے چونکہ ہمیں شریعت کا نہیں معلوم، لہذا ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء ام عائشہ کی بڑی بہن، دونوں کی شادی تھی، طلاق ہو گئی، ختم بات، کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں سوائے ام عائشہ کے یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی ہماری بہن یا بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ شجر ممنوعہ بن جاتی ہے، کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اس کو نکاح میں لینے کو تیار نہیں ہوتا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ شادی نہیں چل سکی، ہو سکتا ہے شوہر برا آدمی ہو سکتا ہے اس کی عادات ٹھیک نہ ہو سکتا ہے آپس میں مزاج نہ ملتے ہوں، اور یہ عین ممکن ہے، یہ عین ممکن ہے۔
لیکن آج اگر وہ بچی کسی بھی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی تو اب اس کو لینے کے لیے معاشرے میں کوئی نہیں آتا. اور ایسی میں تو آپ کو کیا بتاؤں، شیخ صاحب ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ اب مشاہدے میں اپنے تجربات ہوں گے، ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اور ایسے کیسز آتے ہیں کہ علمان الحفیظ کیا حال کرتے ہیں شوہر بیوی ایک دوسرے کا، پھر اپنے بچوں کا، پھر اپنے خاندانوں کا، ان طلاق اور ان جہالت کی وجہ سے. اور یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کسی ایسے گھر یا خاندان کو نہیں جانتا ہوگا جہاں یہ معاملہ چل رہا ہو، اور جس کے بد اثرات وہ خاندان یا وہ برادری یا وہ محلہ یا وہ گھر والے فیس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ عین یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے، ہمیں دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور ہم اپنی جہالت کو لے کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شادیوں کو اور اپنے نکاحوں کو اور اپنی زندگی کے شادی کے سارے معاملات کو قرآن سنت کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. میں نے آپ کے سامنے جو آج جمعے کا خطبے میں بات رکھی وہ یہ تھی کہ ہمارا دین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی گھروں میں شادیاں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ نوجوانوں کو دیکھا تو دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں، اگر تم میں سے کوئی شادی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں حکم دیتے کہ فنکحوا، نکاح کرو، نکاح کراؤ. تو شادی ہونا، شادی کرنا بہت اچھی بات ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس شادی کو نبھانے کا کیا طریقہ شریعت ہمیں بتاتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے اس شادی کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے شادی کو ختم کرنا پڑے، جس کو طلاق کہتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے لگا لیں کہ قرآن کریم میں سورۃ النکاح نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر سورۃ الطلاق موجود ہے. ایک پوری سورت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر پورا نکاح طلاق دینے کا پورا جو میتھڈ ہے، جو پروسیس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو تم طلاق دے سکتے ہو، لیکن کب؟ جب اس طہر کی حالت میں جب تم نے ان سے قربت نہ کی. اور صرف ایک طلاق دو اور اپنے گھر سے ان کو نہ نکالو جب تک کہ ان کی عدت پوری نہ ہو جائے، کہ تم ان کے نفقے کے بھی ذمہ دار ہو، تم سے ان کا پردہ بھی نہیں ہے، وہ تمہاری وراثت کی حقدار بھی ہوں گی اگر اس طلاق رجعی کی عدت کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے. اور جب یہ عدت پوری ہو جائے تو پھر تمہارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تم ان کے لیے نہ محرم ہو، نہ نفقہ بھی نہیں ہے. اور اگر آپس میں پھر اس کے بعد تم آپس میں شادی کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہوا ہے کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ اگر آپس میں دونوں راضی ہو جائیں اور نکاح کرنا چاہیں تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو بالکل بھی نہ روکیں. اور اسی آیت سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ سورت اللہ کی آیت ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اور اس رزق سے مراد، ہمارے دین کے اندر رزق سے مراد خالی مال نہیں ہے، ہر اللہ کی نعمت رزق ہے. اس میں اچھا شوہر رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، سکون رزق ہے، اچھی نیند رزق ہے. یہ اللہ کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہاری وہاں سے نعمتیں بھیجے گا، وہاں سے تمہارے رشتے بھیج دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پہ توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے. جس نے، اور اسی سورت کے اندر اسی آیت کا اگلا حصہ ہے
وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پہ توکل کیا. یعنی ہمارا امتحان تو ہوگا نا. بظاہر تو ہمیں لگے گا ہم پیچھے ہو گئے، بظاہر تو ہمیں لگے گا ہم نیچے ہو گئے، ہم چھوٹے ہو گئے، ہماری بے عزتی ہو گئی. نہیں، عزت اس کی ہے جس کی عزت اللہ کے ہاں ہے. یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں تو عزت دار وہ ہے جو اللہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے اچھا عمل کرنے والا ہوگا. وہ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عمل کرتا ہوگا. وہ لوگوں کی باتوں پر نہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہوگا. اور جہاں یہ سارا طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، نہیں گزارنا چاہتی، اس کے بعد شرعی جواز موجود ہے، تو شریعت اس کو پورا حق دیتی ہے. شریعت عورت کو پورا حق دیتی ہے کہ شادی کرتے وقت بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے گی، اس کے بغیر زبردستی شادی نہیں ہوگی. اگر زبردستی شادی ہوگی تو اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کینسل کر دی، زبردستی نہیں ہوگا. اور اگر شادی ہو گئی، شوہر سے طلاق الگ ہونا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خلا کا راستہ دیا ہے. خلا کا راستہ. ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، امرأۃ ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس کی بیوی، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ثابت سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ اس کے دین سے شکایت ہے، نہ اس کے اخلاق سے شکایت ہے، بس میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، میں نہیں رہنا چاہتی. اور انہوں نے کوئی ایسا ریزن بتایا جو شرعی ریزن تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو پھر میں اس کی ناشکری کر بیٹھوں گی. اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ جو اس نے تم کو حق مہر میں وہ باغ دیا تھا، وہ بڑا بہترین قسم کا باغ، وہ تم واپس کرو گی؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی میں باغ واپس کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے وہ باغ واپس کیا، کروایا ثابت کو، اور ان کو خلا کرا دی. اور وہ عورت، ان کی بیوی الگ ہو کے چلی گئی وہاں سے. عورت کے پاس یہ حق موجود ہے کہ اگر وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر طلاق لینا چاہے، وہ الگ ہونا چاہے تو وہ لے سکتی ہے. خلا اور طلاق کا فرق یہ ہے کہ خلا اس صورت میں ہوتی ہے جب عورت یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اس شادی کے بندھن سے باہر نکلنا ہے. جب مطالبہ عورت کی طرف سے آئے گا تو یہ خلا ہوگی. جب یہ مرد کرے گا یہ کام تو یہ طلاق ہوگی. اور پھر دونوں کے فقہی احکامات ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کے بندھن کو مبارک بندھن قرار دیا رشتہ، اور اس شادی کے اندر رہنا اور شادی سے نکلنے کے لیے بھی شریعت نے واضح گائیڈ لائنز دی ہیں، اور ہر مقام پہ فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کے اندر شریعت کو نافذ کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرے. اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی موقع آ جائے جب صحابہ میں آ سکتا تو ہمارے درمیان نہیں آ سکتا. بالکل آ سکتا. تو ہم ایسا عمل کریں کہ اس مرحلے سے گزر کر بھی ہم جنت کے حقدار بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس طلاق کے مسئلے کی وجہ سے ہمارے اخلاق برباد ہو جائیں، ہماری دنیا برباد ہو جائے، ہماری آخرت برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی کا شکار ہیں، تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ سوریہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اے اللہ سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما دے، ان کے حکمرانوں کو اپنے فیصلے امت مسلمہ کے مفادات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. اللہ ان کو اچھے اخلاق عطا فرما دے، اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کو کوئی ایسا ولی وارث دے دے، شہر کو اپنا شہر سمجھے، شہر کی خدمت کرے اور شہر کو رہنے کے قابل شہر بنا دے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہمیں مال دنیا کے فتنوں سے بچا لے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے.
اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں، تعالیٰ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے. اللہ جو بیاہ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ان کے گھروں کے اندر سکون عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. نفلی روزے، نفلی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے اور دینی فرائض کو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے. اے اللہ توحید پر مضبوط فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما دے. بغض، کینہ، حسد کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے دین حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.